ساتھ کے ساتھ پوسٹ مارٹم کے پہلے حصے میں ہم نے ان کی سیاست میں واپسی، وطن واپسی اور نئی سیاسی جماعت بنانے کے معاملے پر بات چیت کی، یعنی حال پر بات کی۔ اب کچھ بات ان سے ہم ماضی پر کریں گے۔ اگر آپ نے وہ پروگرام نہیں دیکھا تو ضرور دیکھیے گا اور کامنٹ سیکشن میں جا کر کامنٹس بھی کیجیے گا۔ اب ہم ڈاکٹر عشرت لباس سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ سیاست میں کیسے آئے، گورنر کیسے لگے، 14 سال گورنرشپ کے دوران کیا کیا، یہ سارے سوال ہوں گے اور اپنے انداز میں۔ ڈاکٹر صاحب اگین آپ سے بات ہوگی، یہ بتائیے کہ یہ ڈاؤ میڈیکل کالج میں داخلہ آپ نے پڑھنے کے لیے لیا تھا، ڈاکٹر بننے کے لیے لیا تھا یا سیاست کرنے کے لیے؟ جی بالکل، ڈاؤ میں جو داخلہ لیا تھا وہ تو نیچرلی میری بہت خواہش تھی، میرے بڑے بھائی بھی ڈاکٹر ہیں اور والدین کی بھی یہ خواہش تھی اور بڑی محنت کی اس کے لیے، اور پھر داخلہ ہوا تو یقیناً پڑھنے کے لیے، ڈاکٹر بننے کے لیے۔ سیاست کب شروع کی؟ بس یہ تو بھائی انسان کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس کی زندگی کی جو روڈ ہے وہ کہاں سے کہاں ٹرن ہوتی ہے اور کب ٹرن ہوتی ہے۔ بہرحال اس میں یہ تھا کہ کچھ ایسے معاملات ہوئے کہ میں شروع سے اپنے کالج میں بھی تھوڑا سا پڑھائی میں رہتا تھا اور پھر زیادہ گھر پہ آ جاتا تھا، مطلب الگ الگ بہت زیادہ ایکٹیویٹیز میں حصہ نہیں لیتا تھا۔ لیکن کچھ ایسی صورتحال ہوئی کہ وہاں ظاہر فرسٹ پراف کے جو ایگزامس تھے اس میں ایک پیپر رہ گیا اناٹمی کا، تو پھر تیاری اس کی کرنی تھی، تو ایک کمبائنڈ اسٹڈی شروع ہوئی، ہمارے 3-4 دوست ہم مل کے کرنے لگے، پڑھائی بھی کرتے رہتے تھے تو ملکی حالات پہ بھی بات ہوتی رہتی تھی۔ تو ایسے کر کے ایک سوچ شروع ہوئی، اور اس سوچ کے نتیجے میں پھر ہم نے سوچا کہ پھر یہ ہوا کہ ایک ٹیلنٹ شو ہو رہا تھا ڈاؤ میڈیکل میں، جو کہ اس وقت NSF کرا رہی تھی۔ اچھا، اس میں کچھ دوستوں کو پتہ تھا میرا میوزک کا شوق، تو انہوں نے مجھے بھی کہا کہ بھائی، اور مجھ سے پھر وہ لسٹ بن رہی تھی کالج کے لڑکوں کی، تو اس میں مجھ سے رابطہ کیا NSF نے، اور انہوں نے کہا کہ بھائی آپ یہ ٹیلنٹ شو میں آپ پارٹیسپیٹ کریں۔ تو سارے دوستوں نے کہا بھائی کریں پارٹیسپیٹ۔ اچھا، مجھے تو نہیں اندازہ تھا، لیکن یہ کہ اس پارٹیسپیشن میں اس میں نے گٹار پہ لو اسٹوری کی ٹیون بجائی، اور وہ شاید اتنی پسند آ گئی سب کو کہ مجھے فرسٹ پرائز بھی مل گیا اس پہ، جبکہ اس میں پارٹیسپینٹس کوئی 25-30-40 پارٹیسپینٹس تھے، اور کالجز کے بھی تھے، میڈیکل کالجز کے، اور کچھ باہر سے بھی لوگ آئے ہوئے تھے۔ تو اس کے بعد ایک ہائی لائٹ ہو جاتا ہے، جب ہائی لائٹ ہو گئے تو پھر وہ مختلف سیاسی جماعتوں نے کانٹیکٹ شروع کیا مجھ سے، بلکہ ہمارے جمعیت کے دوست تو کہتے تھے کہ تمہارا تو نام ہی جمعیت والا ہے، جماعتیوں والا ہے، تم جو ہے لیکن موسیقی تو جمعیت میں نہیں ہوتی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی فٹ ہو تم جمعیت کے لیے۔ تو میں نے کہا کہ نہیں، مجھے سیاست کا شوق ہی نہیں ہے، میں تو پڑھائی کرنی۔ تو بہرحال یہ ہوتا رہا، لیکن پھر ہم نے یہ دیکھا، پھر ایک کمپنی سی بن جاتی ہے، 3-4 فرینڈز ہیں، بیٹھے ہیں آپس میں، پڑھائی بھی کر رہے ہیں اور ڈسکس بھی کر رہے ہیں، حالات بھی کر رہے ہیں۔ پھر ہم حالات جب دیکھتے رہے تو بڑی ساری چیزیں آبزرویشن میں ایسی آئیں کہ ہم نے کہا یہ تو بڑی زیادتی ہو رہی ہے، اس کے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے۔ ڈومین چھوٹا تھا، ظاہر ایجوکیشن کے حوالے سے ہی سوچتے تھے، اور اس میں پھر یہ سوچتے تھے کہ اس کے لیے بہترین پلیٹ فارم کون سا ہو سکتا ہے جس سے کہ بات کی جائے، اور بہت سارے واقعات ایسے ہوئے جنہوں نے پرومپٹ کیا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے۔ تو غلط ہونے والے پھر کچھ سلسلہ ایسا بنا، SMC میں بھی جانا آنا رہتا تھا، وہاں بھی کچھ بہت تھوڑی سی تعداد میں دوست تھے، تو ایک ڈسکشن ہوتا تھا، پھر APMSO سے کنیکٹ ہوئے، اور پھر سیاست میں بس یہی تھا، سوچ یہی تھی کہ بس ٹھیک ہے، جب تک کالج میں تو یہ ایکٹیویٹی بھی کرتے رہتے۔ زیادتیوں کی آپ بات کر رہے ہیں کہ کچھ زیادتیاں آپ نے دیکھی ہوں، کچھ حالات واقعات کا بھی آپ ذکر کر رہے ہیں،
ان دونوں کا بھی مجھے بتائیے گا کہ وہ کون سے حالات تھے اس وقت خاص طور پر تعلیمی اداروں میں جن کی وجہ سے آپ نے APMSO کی طرف جا کے اسے جوائن کیا؟ دیکھیے مثلا یہ کہ جو APMSO کا جو اصل میں MQM کا جو ایک وجود ہے اس کی بڑی انٹرسٹنگ ہسٹری ہے. نارملی پولیٹیکل پارٹیز جو بنتی ہیں وہ ہمارے ہاں جو روایتی پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں وہ پہلے پولیٹیکل پارٹیز بنتی ہیں, اس کے بننے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں, لیکن زیادہ تر ایسے بنتی ہیں کہ کوئی بڑے بڑے لوگ, بڑے بڑے نامی گرامی لوگ بیٹھ گئے اور انہوں نے شوق میں کہا کہ چلو یہ پولیٹیکل پارٹیز بناتے ہیں, بن گئی پولیٹیکل پارٹی. MQM کی ایک بڑی یونیک ہسٹری ہے کہ اس کی طلبہ تنظیم پہلے بنی ہے اور اس طلبہ تنظیم نے جنم دیا ہے ایک پولیٹیکل پارٹی. اچھا, اس نے بڑی شارٹ اسپین میں ایک پاپولیرٹی بھی گین کی, اور وہ پاپولیرٹی اس لیے گین کی اس نے کہ MQM نے جو باتیں کی, جن مسائل کو وائس کیا, وہ مسائل ایسے تھے کہ جو 2-4 دن کے نہیں تھے, کئی سالوں کے, کئی ڈیکیڈز کے معاملات تھے, جس میں کہ ایک محرومی, ایک ڈسکریمنیشن, ایلینیشن کی فیلنگ جو ہے, سینس آف ڈسکریمنیشن اور ایلینیشن, وہ ایک بڑی تعداد میں لوگوں کے ذہنوں میں تکلیف پہنچا رہی تھی. چاہے وہ نوکریوں کا معاملہ ہو, چاہے وہ کالجز میں ایڈمیشنز کا معاملہ ہو, چاہے وہ میرٹ کا معاملہ ہو, چاہے وہ کوٹا سسٹم کا معاملہ ہو, وغیرہ وغیرہ, بہت سارے معاملات تھے. تو MQM نے ان سب کو وائس کر دیا, بول دیا, اور اس کے لیے اسٹرگل شروع کر دی. تو لوگ جو پہلے ہی سفر کر رہے تھے, یعنی MQM کا جو گراؤنڈ ورک ہے آپ سمجھ لیں, وہ حالات نے پہلے ہی کر کے دیا ہوا تھا. تو اس لیے جب MQM وجود میں آئی ہے تو اس کی جو پروگریشن ہوئی ہے وہ بہت اسپیڈ میں ہوئی ہے. اس کی وجہ یہ کہ وہ گراؤنڈ ورک حالات پہلے کر چکے تھے, وہ ڈسکریمنیشن, وہ سینس آف ایلینیشن پہلے ہی لوگوں کو ذہنی طور پہ جوڑ چکے تھے. تو پھر ایک پلیٹ فارم مل گیا, سب جڑ گئے اس میں. تو اس حوالے سے ہم نے بھی دیکھا کہ جو APMSO تھی اس وقت, وہ اسٹوڈنٹس کے حوالے سے اور ملکی حوالے سے بات کرتی تھی. جو بات ہوتی تھی, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس وقت کے جو سیاستدان ہیں وہ ان جائز مسائل کو حل کر دیتے تو نہ APMSO بنتی نہ MQM بنتی. یعنی ایسے بیسک مسئلے تھے, جینوئن مسئلے تھے, اور جس کو کہ ایکچولی ایڈریس کرنا چاہیے تھا. انصاف کا تقاضا یہی تھا. تو اس وجہ سے APMSO پھر جوائن ہوئی, اور APMSO سے پھر سیاسی سفر شروع ہو گیا. APMSO میں رہے لیکن کبھی کسی عہدے پر نہیں رہے, لیکن اس کے باوجود کوئی معاملہ ہو جاتا تھا تو مذاکرات کار کے طور پر جو ہے وہ ڈاکٹر رشید علی بات کو بھیجا جاتا تھا. یہ کیا پوت کے پاؤں پالنے میں ہی نظر آ گئے تھے؟ جی, اس وقت زیادہ تر یہ میٹرز جو تھے یہ مرحوم عظیم احمد طارق بھائی اور ڈاکٹر عمران فاروق صاحب مرحوم یہ دیکھا کرتے تھے. تو اکثر و بیشتر ظاہر کالجز میں پرابلمس ہو جاتی تھی, اور وہی دیکھیں پرو ایکٹیو اپروچ ہوتی تھی. اور اس میں نے یہ دیکھا ہے کہ رات دن کچھ نہیں دیکھا جاتا تھا, اور اکثر و بیشتر جب بھی کوئی ایسی فضا ہوتی تھی, اور کیونکہ MQM کی کنیکٹیویٹی کراچی میں APMSO کی علاقوں میں بھی ہو چکی تھی, کیونکہ ظاہر لوگ تو وہی تھے, وہی اسٹوڈنٹ تھے جو گھروں پہ جاتے تھے, تو وہ سوچ جاتی تھی اور وہ سوچ کنیکٹ ہوتی تھی ان کے پیرنٹس کے ساتھ, ان کے اطراف میں. تو کوئی بھی مسئلہ ہوتا تھا اور ایک ٹینس سچویشن ہو جاتی تھی, تو پھر ظاہر ہے اس کو پھر ٹیبل پہ لایا جاتا تھا تاکہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے, کون جسٹیفائڈ ہے کون نہیں ہے. تو اس میں اکثر و بیشتر, اور خاص کر اسٹوڈنٹس کے معاملات میں, تو اس حوالے سے مجھے عظیم بھائی ٹاسک کرتے تھے یا ڈاکٹر صاحب ٹاسک کرتے تھے کہ بھئی جائیں اور کمشنر سے بات کریں, فلاں سے بات کریں, فلاں سے بات کریں. تو پھر ٹیم یا اسٹوڈنٹ سے نیگوسیشنس ہوتی تھیں, تو اس نیگوسیشن ٹیم میں بھی میں ہوتا تھا. تو یہ وجہ تھی. اور کیونکہ میں زیادہ تر حالات میں یہ ہوتا تھا کہ میں جو صحیح چیز ہوتی تھی
اس کو کوئی بدتمیزی کیے بغیر, کوئی ہارشنس کیے بغیر ہم بات منوا کے آتے تھے. تو اس حوالے سے مطلب ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں جی پلیز. کہ ایک بڑے مشہور ہوئے تھے واقعہ, ویسے تو آئے دن ہوتے رہتے تھے, اور ایک آن اے لائٹر سائڈ ایک پری کنکلوژن سا بن گیا تھا. کسی بھی کالج میں ٹینشن ہوتی تھی تو ہوتا تھا کہ ایک پارٹی تو APMS ہوگی, دوسری کون سی ہے, جمعیت. تو جمعیت ہوتی تھی کہیں اندر, لیکن پرماننٹ فیکٹر جو ہوتا APMS ہوتی تھی. اچھا جی. تو اب اس میں یہ ہوا کہ ایک واقعہ ہوا, بڑا سیریس واقعہ ہوا, اور وہ یہ ہوا کہ NAD ہاسٹل میں, گرلز ہاسٹل میں ہماری بہنیں پھنس گئیں, اور چاروں طرف سے وہ گھرا ہوا تھا, اور آؤٹ سائڈرس کچھ آ گئے تھے جنہوں نے کہ ایک طوفان بدتمیزی مچایا ہوا تھا. اور پھر مجھے فون آیا اور میں عظیم بھائی نے بلوایا کہ آپ آ جائیں, تو میں بھی پہنچا, اور میرے سامنے عظیم بھائی مرحوم نے مختلف لوگوں سے بات کر رہے تھے, اور سامنے سے جواب یہی آ رہا تھا کہ تھوڑا وقت دیں. تو ایسے کرتے کرتے کئی گھنٹے گزر گئے, اور اس کے بعد جو ہے وہ بہرحال فائنلی انہوں نے کہا کہ دیکھیں اب میں آپ کی مجبوری جو ہے وہ ان والدین کو نہیں سمجھا سکتا جو اپنی بچیوں کے لیے یہاں میرے پاس آئے ہوئے, تو لہٰذا آپ کچھ کریں, اگر کوئی چیز گڑبڑ ہوتی ہے تو اس کی ذمہ داری ہماری نہیں ہوتی. اس کے بعد دیکھا کہ کچھ دیر بعد جو بچیاں ریلیز ہوئی اور ایک ریلیف ملا لوگوں. اسی طرح ایک واقعہ اور ہوا تھا بہت بڑا. تو خیر ان واقعات میں پھر اس وقت کمشنر تھے, بہت ہی اچھے. ایک بائی دا وے میں نے ان لوگوں سے سیکھا بھی. شاہد عزیز صدیقی صاحب ہوتے تھے, اور ان کے پاس ہم جاتے تھے, اور اس وقت بھی میں سگریٹ پی رہا ہوتا تھا. تو اتنے لمبے لمبے مذاکرات ہوتے تھے کہ میری گولڈی ختم ہو جاتی تھی, تو میں پھر ان کی 555 پینا شروع کر دیا. وہ خود آفر کرتے تھے, یا 10 ہل تھی, ایگزیکٹلی نہیں یاد مجھے. تو بہرحال وہ مذاکرات ہوتے تھے, اور وہ بعد میں یہ ہو گیا کہ اور ہم منوا کے آتے تھے, ساری باتیں منوا کے آتے تھے. کبھی کبھی مذاکرات تو ڈائریکٹ مانیٹر کر رہی ہوتی تھیں محترمہ بینظیر صاحبہ ایز پرائم منسٹر, اور پیپلز پارٹی کے بہت سینئر رہنما. حالانکہ وہ اسٹوڈنٹ ونگ کے پارٹ نہیں ہوتے تھے, لیکن وہ انوالو ہو جاتے تھے. ایک ٹینس سچویشن ہوتی تھی. اقبال ایتھر صاحب ہوتے تھے, اور اس طرح اور بہت سینئر رہنما, میرے گھر سے نام نکل رہے. تو ہم بات کرتے تھے, لاجکس پہ بات کرتے تھے. تو بعد میں مجھے پتہ چلا ہے کہ ایک دفعہ میں کسی اس میں پہنچا تو مجھے مرحوم عظیم بھائی نے بتایا, اور مرحوم ڈاکٹر صاحب بھی موجود تھے وہاں. وہ کہ یار یہ جو ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہیں وہ تمہاری بات بھی مان جاتے ہیں, لیکن کہتے ہیں یہ بات کرنے کے لیے بھیج بھی ان کو دیں, ریکمینڈ بھی تم کو کرتے. یہ کیا چکر؟ تو میں کہتا تھا مجھے پتہ نہیں, لیکن یہ کہ ہم بات کرتے تھے, لاجک پہ کرتے تھے, ایک کیس بنا کے لے جاتے تھے, اور پراپر طریقے سے بات کرتے تھے. اور صحیح بات آپ کریں کسی سے بھی, تو میرا تجربہ یہ ہے کہ وہ اس کو ماننی پڑتی ہے بات, اور لاجک پہ بات کریں تو ماننی پڑتی ہے. APMSO سے MQM میں آئے اور ٹاؤن پلاننگ کے کم عمر ترین وزیر رہے. 1993 کا شاید واقعہ ہے کہ آپ کے گھر پر چھاپا پڑا, اور شاید آپ کے بیٹے کو جو ہے وہ زمین پر پٹخا بھی گیا. کیا واقعہ ہوا تھا؟ دیکھیں ایسا ہوا تھا کہ سب سے پہلے تو میں وزیر کیسے بنا. ہوا یہ کہ میں تو میرے والد صاحب بینکر تھے, ان کی بڑی خواہش تھی. تو جب میں ڈاکٹر بن گیا تو ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی. انہوں نے میرا پورا سیٹ اپ جو ہے وہ اس وقت, کیونکہ میرے بڑے بھائی آئرلینڈ میں تھے, وہ وہاں آج بھی وہیں پریکٹس کرتے ہیں, تو وہیں پہ انہوں نے کر دیا. اور کیونکہ میں میرڈ تھا, وائف بھی تھیں, بچے بھی تھے, تو انہوں نے
بہت اچھا ارینجمنٹ کر دیا کہ وہاں جا کے کوئی تکلیف نہ ہو. میرے لیے گھر بھی کر دیا, میرے لیے ساری فیسلٹی کر دی, اور پھر میں چلا بھی گیا. ارے اور پھر میں واپس آیا کہ میں اپنی فیملی کو لے کے جاؤں. اسی دوران الیکشنس ہو رہے تھے, اور میں اے پی ایم ایس او سے ظاہر ہے نہیں تھا, اب تو ڈاکٹر بن چکا تھا, اسٹوڈنٹ تھا نہیں. کچھ عرصے میں نے ایم کیو کی میڈیکل ایڈ میں بھی کام کیا جب تک رہا. تو مجھے اچانک فون آیا گھر پہ, بہت فون آتے رہے, تو موبائل تو اتنے کامن تھے نہیں یا تھے ہی نہیں. تو فون آتا رہا, وہ سم ہاؤ ریسیو نہیں ہوا. تو ایک ہمارے کولیگ جو ہیں وہ گھر آ گئے, انہوں نے کہا بھائی آپ کو بلایا گیا تو آپ چلیں. ساتھ ہی آ گئے گھر پہ؟ ہاں اس وقت تو ساتھ ہی کہا جاتا تھا. جی ہاں. تو مگر میرے کالج فیلو تھے, اچھا. وہ تشریف لائے. انہوں نے کہا بھائی وہ بڑی تمہاری ڈھونڈ مچی ہوئی ہے, چلو. تو میں نے کہا یار میں تو سو رہا ہوں اور میں تیاری میں ہوں واپس جانے کی. تو انہوں نے کہا نہیں بھائی میں لینے آیا ہوں, آپ کا فون ہی نہیں اٹھاتے. تو خیر میں گیا تو مجھے کہا گیا کہ ہاں بھائی کیا ہو رہا ہے. تو میں نے کہا بھائی یہ ہو رہا ہے کہ اب میں جا رہا ہوں اور یہ سارا ہو گیا ہے, تو میں تو فیملی کو لینے آیا ہوں, تھوڑے پیپر ورک کر رہا ہوں, فیملی کی ویزا یہ جو ہوتی ہے فارمیلٹی. تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نے سوچا ہے کہ الیکشنس آ رہے ہیں تو تم کو الیکشن پہ لڑائے تھے. تو میں نے کہا کہ مجھے تو معاف رکھیں. یہ کون سا سن تھا؟ یہ 1990 والے الیکشن. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا کہ میں یہ سب کر لیا ہے, والد صاحب نے سارا ارینجمنٹ کر لیا ہے, تو نے پیسے ویسے خرچ کر دیے انہوں نے, سب ایک مائنڈ بنا چکے ہیں, تو مجھے تو اس سے تو 4 دن تک بحث چلی. انہوں نے کہا کہ نہیں ڈاکٹر تو سب بنتے ہیں, پوسٹ گریجویشن تو سب کرتے ہیں, لیکن ہمیں پڑھے لکھے لوگ چاہیے اور اچھے لوگ چاہیے, تو آپ نے لوگوں کی خدمت کرنی ہے. میں نے کہا نہیں بالکل کروں گا, ڈاکٹر بن کے بھی کروں گا, لیکن یہ کہ ابھی تو یہ سب ہو گیا, میرے والد صاحب کو بہت شوق لگے گا. خیر پھر میں نے تو جا کے بات کی والد صاحب سے, اپنی وائف کو بتایا, وہ ٹینشن ہو گئی گھر میں. میں کہا یہ کیسے ہو رہا ہے بھائی. پھر میں آیا, میں نے پھر لابنگ کی کہ میرا نام ڈراپ ہو جائے, اور تیسرے چوتھے دن میرا نام بظاہر ڈراپ ہو گیا. اچھا بظاہر ڈراپ ہوا نہیں. وہ کیوں نہیں ہوا میں بتاتا ہوں. تو ڈراپ ہو گیا, مطلب مجھے کہہ دیا گیا کہ اچھا چلیں, اب اگر آپ کی یہی ہے, ہم تو چاہتے تھے آپ الیکشن لڑیں, یہاں پہ رہیں, کام کریں. تو میں نے کہا کہ نہیں, میں فارم رہا, اور میں نے اپنی مجبوریاں بھی بتائیں, والد صاحب کی بات بتائی, وائف کی بات بتائی, سب بتایا, گھر کے والدہ کی بتائی. تو انہوں نے کہا کہ 3-4 دن بعد کہا کہ اچھا چلیں ٹھیک ہے, لیکن ابھی ہیں تو یہیں پہ نا. میں نے کہا ہاں یہیں ہوں. تو کہہ لیں الیکشن ہو رہا ہے تو اس میں ذرا آتے جاتے رہیے گا, تھوڑے لکھنے پڑھنے کا کام جو ہے وہ دیکھ لیا کریے. میں کہا وہ میں کر لوں گا. میں بڑا خوشی گھر آیا. اس دن میں ایکچولی سکون سے سویا, لیکن ایک دن چند دنوں کے بعد پھر وہی صاحب دوبارہ تشریف لائے. میرے جو کلاس فیلو تھے وہ تشریف لائے, تو انہوں نے کہا کہ بھائی فوراً چلیں, بلایا. اچھا جی میں چلتا ہوں. کیوں بلایا؟ تو کہنے یہ پتہ نہیں بھائی, آپ چلیں, آپ کو بلایا. تو میں اس وقت کی جو ڈریسنگ ہوتی تھی, جینس تھی اور کوئی جرسی شرسی تھی, وہ پہن کے میں جانے لگا. تو میں نے نہیں کرتا پاجامہ پہن کے, تو بس ٹراؤزر وہی رکھی, کرتا چڑھا لیا. اب میں چلا گیا, اور جب پہنچا ہوں تو وہاں بتایا انہوں نے کہ پنڈال میں آ جائیں. تو میں کہا پنڈال میں کیا ہے بھائی, کیا پروگرام ہو رہا ہے؟ چلو وہ کینڈیڈیٹ اناؤنس ہو رہے ہیں. میں کہا اچھا کینڈیڈیٹ میں اناؤنس ہو رہے ہیں, چلو. پھر جب گیٹ پہ پہنچا پنڈال کے, تو وہاں کچھ لوگوں نے روک لیا. انہوں نے کہا کرتا پاجامہ پورا پہنے نا, پاجامہ بھی پہنے. تو پھر ایک صاحب نے کہا چلے میں اپنا دیتا ہوں. وہ لے گئے مجھے جلدی سے, اور وہ میرے سے بڑے کافی لہیم شہیم تھے, تو بڑا کرتا اور بڑا پاجامہ انہوں نے مجھے دیا, اور پھر وہ پہن کے میں اندر گیا اور بیٹھ گیا جا کے. تو تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ اچھا کینڈیڈیٹ اناؤنس ہو رہے تھے اور تالیاں بجا رہے تھے سب, تو ہم بھی بجا رہے تھے. تو کیونکہ میں سوتے ہوئے اٹھا کے لایا گیا تھا, تو بس میں اتنا انوالو نہیں تھا اس میں, لیکن بس ایکٹ کر رہا تھا کہ انوالو ہوں. تو اچانک ایک اور نام اناؤنس ہوا, اور میں نے اس سے بھی خوب تالیاں بجانی شروع کی. تو پیچھے سے مجھے کہا بھائی صاحب آپ کا ہی نام اناؤنس. انٹرسٹنگ. تو میں نے کہا اچھا. تو پھر خیر میں گیا,
تو جب اسٹیج پہ پہنچا تو سارے لوگ ہنس رہے تھے، کیونکہ وہ یہ بھی پہچان چکے تھے کہ یہ ڈسکشن ہو چکا تھا کہ میرا نام ڈراپ ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی اناؤنس ہو گیا۔ دوسرا وہ یہ بھی پہچان رہے تھے کہ یہ کرتا پاجامہ بھی کسی اور کا ہے۔ تو بہرحال اس طرح جو ہے وہ سیاسی سفر جو ہے وہ باقاعدہ شروع ہوا۔ پھر الیکشن لڑے، الیکشن جیتا بھی میں۔ پھر جب الیکشن جیت گیا تو ایک دن پھر صبح صبح مجھے کال آئی، تو عظیم بھائی مرحوم نے بلوایا اور انہوں نے کچھ انگلش اخبار جو ڈان، دی نیوز وغیرہ میرے سامنے رکھے کہ یہ خبر پڑھیں، اس کا مطلب سمجھائیں، یہ خبر مطلب باقاعدہ۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پورٹ فولیوز دے رہے، اگر آپ کو ہاؤسنگ وغیرہ پورٹ فولیو ملے تو آپ کام کر سکیں گے۔ میں کہا کریں گے جو بھی کام ہوگا۔ ظاہر اس وقت تو مائنڈ بن چکا تھا کہ اب یہی قسمت میں لکھا ہے، اللہ تعالیٰ کی یہی مرضی ہے، تو اب یہی مرضی ہے تو پھر لگ کے کام کرو، ٹھیک سے کام کرو۔ تو میں کہا ٹھیک ہے جو بھی کام ہوگا کریں گے۔ ٹھیک، تو پھر وہاں پہنچے، ہیلپ ہوا، یہ وہ، پھر ایک سفر شروع ہو گیا۔ باقی جو آپ نے پوچھا 93، تو 93 کا یہ مسئلہ تھا کہ ایکچولی 92 جون میں آپریشن شروع ہو گئے، اور وہ آپریشنس بھی اچانک شروع ہو گئے، اور اس آپریشن کے نتیجے میں سارے لوگ جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ ہو گئے۔ تو میں بھی ایک دوست کے یہاں چلا گیا، وہاں رہنے لگا، میری وائف اور بچے گھر پہ تھے۔ تو اس دوران ایک ریڈ ہوا، تو میری وائف تھی اور بچے تھے، اور 3 اس وقت 2 بیٹیاں تھیں، ایک بیٹا تھا، تو اور بہت چھوٹے چھوٹے تھے، مطلب ایک 1 سال کا تھا، اور ایک 2 سال 2.5 سال کی تھی، اور ایک 5 سال کی تھی بچی۔ تو بہرحال جو بھی اہلکار آئے انہوں نے گنے ونے رکھ دی، وائف کی بھی سر پہ، اور بچی شوق میں آ گئی، اور پھر وہ ایک چھوٹے جو بیٹا تھا میرا 1 سال کا، اس کو لے جانے لگے۔ تو اس سے چیخ پکار ہوئی، تو پھر انہوں نے واپس جاتے جاتے ڈور سے اس کو تھرو کر کے واپس چھوڑ دیا، اور شرط یہی تھی کہ بھائی ان سے کہیں کہ وہ آ جائے مجھ سے، یعنی میں آ جاؤں، اور ورنہ ہم دوبارہ آئیں گے، اور اب نہیں چھوڑیں گے، اب لے جائیں گے۔ تو اس طرح کا واقعہ ہوا تھا۔ اس کے بعد اس کا وہ ہیئرنگ ڈیمیج بھی ہو گئی، جس کا پھر بعد میں ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلا تھا۔ جب ہم لنڈن گئے تو پھر پتہ چلا، اس کو جب وہ اسکولنگ اس کی اسٹارٹ ہوئی، اس کو یہ پرابلم بھی ہے، تو پھر اس کو ڈیڈکٹ ہوئی، اور اس کے بعد پھر کیا پرابلم ہو گئی تھی؟ وہ کیونکہ اس کو پھینکے جانے کی وجہ سے کچھ ہوا تھا؟ جی پھینکے جانے کی وجہ سے؟ جی پھینکے جانے کی وجہ سے، کیونکہ پوچھا کہ کوئی اس طرح کا کوئی ایسا تو نہیں ہو بچہ کہیں گرا ہو، کوئی چیز ہوئی ہو وغیرہ وغیرہ۔ تو اس نے بتایا کہ ہاں ایک واقعہ ایسا تو تھا، لیکن پھر اللہ کا شکر ہوا، وہ ٹھیک ہے، وہ ڈاکٹر ہے ماشاء اللہ سے، وہ پریکٹس کر رہا ہے UK میں۔ چلے تو اور بیٹی بھی شوق میں آ گئی تھی، مگر وہ یعنی اس کو تو پوسٹ ٹراما سنڈروم سا ہو گیا تھا، لیکن پھر خیر وہ ریکور کی، وائف بھی میری ریکور کی، اور چھوٹی بیٹی نے بھی ریکور کیا، سبھی شوق میں تھے۔ تو بڑی بیٹی جو ہے وہ الحمدللہ وہ نیورو سرجن ہے آج، وہ بھی ڈاکٹر ہے، اور PhD کر رہی ہے نیورو سائنسز میں۔ اور پھر ہم بس اسی حالت میں۔ لندن جا کر کیا کیا؟ تنظیم کے لیے کام کرتے رہے؟ دیکھ، شروع میں جب پہنچا ہوں میں تو آئرلینڈ چلا گیا۔ میں نے فون ضرور کیا، لیکن وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا، اور مجھے بتایا گیا کہ بھائی ناراضگی ہے، الطاف بھائی ناراض ہے۔ تو میں آئرلینڈ چلا گیا، کیونکہ لندن تو کوئی جگہ تھی نہیں میرے پاس رہنے کی، تو میں آئرلینڈ چلا گیا، اور آئرلینڈ میں اپنی فیملی کے ساتھ وہاں پہ رہا۔ اور پھر میں نے اپنی جو ارادہ 2 سال 2.5 سال پہلے تھا، جس کے لیے سارا وہاں ارینجمنٹ کیا گیا تھا، کوشش کی کہ اس کو میں کنٹینیو کروں۔ تو پھر ہاسپٹل جانا، یہ کرنا وہ کرنا، مطلب اپنے فیلڈ کے اعتبار سے، لیکن میں فون بھی کرتا رہا خیریت کے لیے، کوئی بات ہے تو، لیکن میرا کوئی 6 مہینے تک کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ پھر اچانک مجھے ایک دن مرحوم جلیل بھائی کا فون آیا، ایم اے جلیل صاحب، اور انہوں نے کہا بھائی کہاں غائب ہو؟ تو میں نے کہا کہ میں یہاں ہوں۔ تو کہنے لگے تم دیکھ نہیں رہے ہو کیا حالات ہو رہے ہیں، اور تم یہاں کیوں نہیں آئے؟ میں کہا میں آیا تھا، آ کے پہلے ہی فون کیا تھا، پھر میں ادھر آ گیا۔ ادھر سے بھی کبھی کبھی فون کر لیتا ہوں، لیکن جواب نہیں ملا۔ کہنے نہیں تم بس آؤ، آ جاؤ۔
میں کہا اچھا ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ کچھ مجھے جانا ہے لندن کسی کام سے بھی، تو اسی دوران میں آ جاؤں گا، آپ سے مل لوں گا۔ پھر میں گیا، پھر ان سے ملا، اور اس کے بعد پھر ایک سلسلہ چلا، اور اس کے بعد پھر وہاں کام کرنا شروع کیا۔ واقعی کام بہت تھا اس وقت، وہاں پہ بڑا چھوٹا سا ایک سیٹ اپ تھا، کچھ بھی نہیں تھا وہاں، اور بہت ہی پرانا سا کمپیوٹر تھا، اور جو کچھ بھی کراچی میں ہو رہا ہوتا تھا، کوئی اکثر جوڈیشل کلنگس ہو رہی ہوتی یا کوئی کسٹوڈیل ڈیتھس ہو رہی ہوتی تھی یا کوئی اریسٹ ہو رہے ہوتے تھے، تو وہ وہاں پہ بڑا فقدان تھا کہ اس ڈیٹا کو لے گا کون، لکھے گا کون، اس کے لیے پھر کوئی لیٹرز وغیرہ کون بنائے گا، اس کو بھیجے گا کون۔ تو وہاں لوگ تھے، لیکن یہ کہ پھر وہ مجھے انہوں نے کہا کہ بھئی اب یہ کام آپ شروع کریں۔ تو میں نے پھر وہ کام کیا۔ ظاہر ہے کہ وہاں سے بڑی بڑی افسوسناک خبریں آتی تھیں، کراچی سے، سندھ کے مختلف شہروں سے، حیدرآباد سے بھی، سکھر سے بھی، مختلف علاقوں سے، ایون پورے پاکستان سے کچھ خبریں آ رہی ہوتی تھیں۔ تو وہ ایک کنٹینیوٹی تھی اس آپریشن کی، جس میں کہ انفارچونیٹلی بڑی تکلیف دہ اس وقت کی صورتحال تھی، اور وہ صورتحال اتنی تکلیف دہ تھی کہ فہیم میں آپ کو بتاؤں کہ جب ڈیسولوشن ہوئی ہے گورنمنٹ کی، کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہے پولیٹیکل فیزز چلتے رہے، 93 کے الیکشنز بھی ہوئے، اس میں بھی پھر ایم کیو ایم نے حصہ لیا تھا، خالی پروونشل ایک کا بائیکاٹ کے الیکشن میں پاپولیرٹی تھی آن گراؤنڈ، اور پھر وہ سارا سلسلہ چلتا رہا۔ تو جو ڈیسولوشن آرڈر ہوا ہے، اور پریزیڈنٹ بھی ایون پیپلز پارٹی کے تھے، لغاری صاحب، فاروق لغاری صاحب، لیکن ڈیسولوشن آرڈر میں جو پہلا نقطہ تھا وہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ان کراچی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سب نے اس کو آبزرو کیا تھا، محسوس کیا تھا، اور میں نے اس پیریڈ میں اس کو لکھا تھا، اور لکھ کے میں نے سب کو بھیجا، جو بھی میلنگ لسٹ ہوتی تھی، پریزیڈنٹ بھی ہوتے تھے اس میں، جتنے بھی متعلقہ لوگ ہوتے تھے ان سب کو بھیجتے تھے کہ دیکھیں یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ زیادتی ہو رہی ہے۔ تو یہ کام پھر میں نے وہاں پہ کیا۔ لندن سے براہ راست آ کر گورنر بنے، الطاف حسین نے آپ کا نام پرویز مشرف کو دیا، پرویز مشرف آپ سے ملے اور آپ کے نام کی منظوری دے دی، آپ کے سر پہ ہما بیٹھ گیا۔ کون سی بوٹی سنگھائی تھی دونوں کو؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ بات یہ تھی کہ دیکھیں 2002 کے الیکشنز تھے، اور ان الیکشنز میں ہوا یہ تھا کہ اس وقت جو پارٹی کے کنوینر تھے وہ مرحوم ڈاکٹر عمران فاروق تھے۔ مطلب وہ اتنے سینئر تھے کہ جب ان کی موجودگی تھی وہاں پہ تو وہی تھے جو بھی تھے۔ اچھا، اب اس میں ہوا یہ کہ وہ بیچ میں ناراض ہو گئے، وہ چلے گئے، تو اور بھی لوگ تھے وہاں پہ۔ اچھا، میں بھی کم میرا جانا آنا ہوتا تھا اتفاق سے اس زمانے میں، کیونکہ میں نے وہاں بھی پھر دوبارہ کوشش کی کہ اپنے پروفیشن سے اٹیچ ہوں، اور میں نے وہاں پہ پھر کچھ اس کی تیاری شروع کی تھی۔ تو مجھے اچانک ایک دن پھر فون آیا لنڈن آفس سے، اور بہت زیادہ مجھے سختی سے ڈانٹ کے، پیار سے، ہر طرح سے کہا گیا کہ بھیا فوراً۔ تو میں پہنچا، پھر تو مجھے یہ کہا گیا کہ بھئی اس وقت بڑا مسئلہ ہے، بہت سارے مسائل ہیں، تو آپ سارے کام چھوڑیں اور ابھی یہاں کنسنٹریٹ کریں۔ میں کہا چلے ٹھیک ہے۔ تو میں نے پھر تو وہ الیکشنز کا سارا پروسیس چل رہا تھا، تو وہاں سے اس پورے الیکشنز کو، اور ظاہر ہے کہ اس وقت پھر پاکستان میں رابطے تھے، تو وہ پورے رابطوں کو کرنا، ایڈمنسٹریشن سے بات کرنا، اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا، الیکشنز میں سلیکشن کرنا، جو نام آتے تھے ان کو اسکروٹنی کرنا، سارا دیکھنا کہ بھی کون ہے، کیا ہے، اس کا پورا سی وی پڑھنا، وہ سارے کام کر کے پھر ہم شارٹ لسٹ کرتے تھے۔ تو وہ سارا کام پھر وہاں پہ میں کر کے پھر سب کے ساتھ پھر مشاورت کے ساتھ
پھر اس کو فائنلائز کرنا. تو ایک پروسیس میں پیچھے کوئی 4-6 مہینے بہت ایکٹیولی انوالو رہا الیکشنز کے 2002 کے. تو جب الیکشنز ہو گئے, ساری چیزیں ہو گئیں, نیگوسیشن شروع ہو گئے. پرویز مشرف صاحب مرحوم اس وقت موجود تھے, ان کے بہاف پہ کچھ لوگ آتے تھے, ان سے بھی بات چیت ہوتی تھی. وہ نیگوسیشن سے تو پہلے مجھے کافی انوالو رکھا جاتا تھا. تو ساری چیزیں ہوئیں بہرحال. تو ایک دن وہاں سے فون آیا پاکستان سے, جس میں بہت سارے لوگ اس وقت آفس میں تھے, اور ایک ہمارے کولیگ ہوتے تھے مرحوم ایم انور صاحب. تو انہوں نے فون اٹھایا تو سامنے سے مرحوم احتشام ضمیر صاحب تھے, جنرل احتشام ضمیر. انہوں نے کہا بھائی انور بھائی کیسے ہیں یہ وہ, اور انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ 3 نام جو ہے وہ گورنر کے لیے دے دیں. تو انور بھائی نے کہا ٹھیک ہے ہم پوچھ کے بتا دیتے ہیں آپ. تو انہوں نے پھر ویٹ کیا. ظاہر ہے پھر فون آیا الطاف بھائی کا, اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے بتایا کہ بھائی ایسے ایسے فون آیا تھا, اور فون کے بعد جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ نام دے دیں. تو انہوں نے پھر نام لکھوایا. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے 3 نام لکھ لیں. تو پہلا نام لکھیں الطاف حسین, دوسرا نام لکھیں افضل تھا, اور تیسرا نام لکھیں آپ ڈاکٹر ارشد اقبال. بس یہ دیتے اور کہتے یہی ہماری طرف سے 3 نام. الطاف حسین صاحب نے گورنر کے لیے خود اپنا نام دیا تھا؟ مطلب وہ ظاہر ہے ان کو پتا تھا کہ انہوں نے تو افضل تو بچی تھی اس وقت, بہت چھوٹی تھی, تو بندی نہیں تھی. تو مطلب انہوں نے ایک ہی نام دیا تھا. تو بس وہ نام گیا. نام جب پہنچا تو ہارڈلی ہاف این آور یا 20 منٹ میں وہاں سے فون آ گیا کہ ٹھیک ہے اپرووڈ. اور تو میں نے کہا میرے تو پاسپورٹ بھی نہیں ہے. تو شاید چھٹی کا دن تھا اگلے دن. تو ایمبیسی, آپ تو اسائلم پہ تھے, پاسپورٹ نہیں تھا آپ کے پاس؟ ہاں نہیں, ہاں میں ریزیڈنس اس پہ تھا. تو بہرحال اس کے بعد انہوں نے کونسلیٹ کھولی اور ہائی کمیشن کھولی. جلدی پاسپورٹ بنا میرا. ہارڈلی 3-4 دن میں اسلام آباد میں بیٹھا ہوا تھا. تو مجھے دور دور تک نہیں پتا تھا. اچھا اس بیچ میں بھی ایک پرابلم ہوئی. پھر جب جا کے میں نے گھر پہ بتایا کہ بھائی ایسا ایسا ہو گیا, تو میری وائف نے اور یہ سارے بچے جو تھے انہوں نے کہا یہ کیا ہو گیا. نہیں آپ مت جائیں, کیونکہ جو لاسٹ میموری تھی وہ اچھی نہیں تھی. تو انہوں نے کہا نہیں بالکل نہیں, آپ نے نہیں جانا ہے. تو اب ایک مسئلہ بن گیا گھر پہ. تو میں نے فون کیا, میں نے کہا بھائی میری فیملی تو نہیں مان رہی, نہ وائف مان رہی ہیں, نہ بچے راضی ہیں اس پہ. تو پھر بہرحال ان سے بات ہوئی, فون ہوئی, اور ان کو پھر سمجھایا گیا. اور پھر کیونکہ زیادہ بڑا کنسرن ان کا سیکیورٹی کا تھا, تو یہ کیونکہ معاملہ چلا 1-1.5-2 دن چلا ہے معاملہ کہ ہاں نہیں. تو پھر وہاں بھی بتایا گیا, اسلام آباد بھی بتایا گیا, پنڈی بھی بتایا گیا کہ نام تو اپروو ہو گیا تھا لیکن یہ مسئلہ آ گیا بیچ. تو پھر وہاں سے فون آیا ڈائریکٹ میرے گھر پہ, اور ان کا بہن سے بات کرائیں, اور پھر شائنہ سے بات کی, اور پھر جو ہے انہوں نے ایشورنس دی کہ بھائی یہ جو ہے آپ فکر نہیں کریں, بالکل سیکیورٹی بھی ہوگی, سب ہوگی, اور یہ پروسیس ہے, اور انشاءاللہ آپ کو وہ جو چیزیں تھیں وہ آپ بالکل بھول جائیں اس کو. پھر اس طرح سے معاملہ آگے چلے. پرویز مشرف نے بھی آپ کا انٹرویو کیا تھا؟ جی جب میں گیا ہوں اسلام آباد پہنچا ہوں تو مجھے بتایا گیا کہ بھائی کرٹیسی کال جو ہے وہ کرنی ہوتی ہے, تو 15 منٹ کی کال ہے, تو چلے. تو میں پہنچا ہوں تو میٹنگ شروع ہوئی ان سے, اور مشرف صاحب مرحوم جو تھے وہ اپنے سارے کولیگس جو اس وقت ان کی کور کمیٹی ہوتی تھی, جس میں ظاہر ہے کہ عسکری ہائیسٹ کمانڈ تھی ان کی, تو وہ سارے لوگ بیٹھے تھے. اور پھر گفتگو شروع ہوئی, اور بڑی 15 منٹ کی جو گفتگو تھی وہ کوئی 2.5 گھنٹے چلتی رہی, اور بڑا انہوں نے سوالات کیے, بلکہ انہوں نے
اوپن کر دیا ہاؤس کہ جس کو جو سوال کرنا ہے کرو. تو باقی لوگوں نے بھی سوال کیے, پولیٹیکل پوچھا, بہت سارے سوال کیے, اور پھر خوشگوار ملاقات جو ہے وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ. اور اس دوران ان کی کافی ساری میٹنگیں انہوں نے یا تو ڈیفر کی یا ریشیڈول کی, کیونکہ 15 منٹ کی سلاٹ تھی. تو بہرحال اس طریقے سے وہ سفر پھر شروع. اس دور میں 2 لوگ پرویز مشرف سے قریب تھے, ایک آپ اور دوسرے مصطفیٰ کمال. کہا یہ جاتا ہے کہ آپ دونوں کے درمیان پرسنالٹی کلیش آ گیا تھا. ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا, وہ اپنا کام کر رہے تھے, ہم تو سپورٹ کر رہے تھے ان کو. ہم تو بلکہ ایکسٹرا آرڈنری سپورٹ کر رہے تھے, کیونکہ دیکھیے کراچی کا ڈیولپمنٹ جو ہے وہ اس طرح ہوا ہے کہ ایکچولی اس کا اسٹارٹ ایسے ہوا, میں یہاں پھر یہ بات کرنا چاہوں گا کہ اسٹارٹ ایسے ہوا کہ 2003 میں بڑی طوفانی بارشیں ہوئی جس سے کراچی کا انفراسٹرکچر بہت بری طرح ڈیمیج ہوا. تو اس وقت ناظم تھے مرحوم نعمت اللہ خان صاحب, کیونکہ لوکل گورنمنٹ تھی اور وہ ناظم تھے. بالکل ٹھیک. تو میں نے ان سے کہا کہ اب اس کو ٹھیک کرنا ہے. تو انہوں نے کہا ہمارے پاس تو فنڈ ہی نہیں ہے, ہمارے پاس تو ریپیئر کے پیسے ہوتے ہیں, ڈیولپمنٹ کا تو اتنا فنڈ نہیں ہے. جو ہوتا ہے نارمل وہ ایک پروسیس ہے, وہ مطلب یہ تباہی بہت ہے. تو پھر میں نے پریزیڈنٹ صاحب سے بات کی, مشرف صاحب سے, اور میں نے کہا کہ سر یہ صورتحال ہے اور آپ کائنڈلی کراچی تشریف لائیں اور خود دیکھیں اپنی آنکھوں سے. انہوں نے کہا نہیں ٹھیک ہے, تو تشریف لائے. ان کو پھر ہم نے وزٹ کرایا. وزٹ کرانے کے بعد 29 بلین کا ایک پیکیج اپروو ہوا دسمبر 2003 میں, جو تعمیر کراچی پیکیج ہے. اس کے بعد اس میں جتنے کمپوننٹس تھے, جتنے پروجیکٹس تھے, ان کو کیا گیا, ان کی فنڈنگ ہیڈس بنائے گئے, اس کو کس کس نے کرنا ہے, فیڈرل اداروں کو کیا کیا کرنا ہے, مثلا KPT ہے, PQA ہے, کس نے کچھ کام کرنے تھے. اس طرح جو فیڈرل ادارے ہمارے یہاں ایگزسٹ کرتے ہیں, اسٹیل مل ہے, ریلویز ہے, سول ایویشن اتھارٹی ہے, آئل اینڈ گیس کی جو اسٹیبلشمنٹس ہیں, سب نے کنٹریبیوٹ کرنا تھا. پروونشل گورنمنٹ نے کرنا تھا, لوکل گورنمنٹ نے کرنا تھا, اور فیڈرل گورنمنٹ نے کرنا تھا. تو یہ سارا پوری اسکیم بنی, اور اسکیم بن کے پروجیکٹس بنے, اور اس پہ پھر کام شروع ہوا. ہوتے 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 2005 کے الیکشن آ گئے. جب الیکشنس آ گئے تو ظاہر ناظم چینج ہو گئے, اور کیونکہ 2000 جو ارلیئر الیکشنس تھے جس میں مرحوم نعمت اللہ صاحب ناظم تھے, اس میں MQM نے لوکل باڈی کا بائیکاٹ کیا تھا. تو لہٰذا کیونکہ MQM کی بہرحال پاپولیرٹی تو تھی, تو 2005 میں MQM کے ناظم آ گئے, 14 ٹاؤن آ گئے, اور اسی کی کنٹینویشن چلی. جو کیونکہ فنڈنگ بھی موجود تھی, پروجیکٹس بھی موجود تھے, کچھ کی لانچنگ ہو چکی تھی, کام جاری تھا, کچھ لانچ ہو کے کمپلیٹ ہو گئے تھے, جو کہ نعمت اللہ صاحب نے بھی اوپن کر دیے تھے, اور کچھ جو ہے وہ آگے چل کے لانچ ہوئے. جیسے 2005 کے الیکشنس ہوئے لوکل باڈی کے, تو وہ آن گوئنگ ایک پروسیس تھا, اور کیونکہ پہلے سے کنسیو ہوا تھا اور آگے چل رہا تھا, تو ناظم کو وہی ہم نے سمجھایا کہ بھئی دیکھیں یہ چیزیں آن گراؤنڈ, اور اس میں کوئی ڈیلے نہیں ہونا چاہیے, اور یہ چیزیں ہونی چاہیے, اور اس اسپرٹ کے ساتھ ہی ہو رہی ہیں, اور انشاءاللہ اس کی کنٹینیویشن ہوتی رہے گی. اور اسی ضمن میں ہم نے حیدرآباد کے لیے بھی پیکیج لے لیا تھا 10 بلین کا, سکھر کے لیے بھی لے لیا تھا. تو سب جگہ ایک ڈیولپمنٹ کا ایک فضا بنی ہوئی تھی, اور اس میں پھر سب نے بڑا اچھا کام کیا. نعمت اللہ صاحب نے بہت اچھا کام کیا, مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی اچھا کام کیا, حیدرآباد کے جو ڈاکٹر رفیق الزمان صاحب تھے انہوں نے بڑا اچھا کام کیا, اور پھر مرحوم قمر نوید آئے, انہوں نے بڑا اچھا کام کیا. 14 سال گورنر ہاؤس میں گزارے, بہت سی کہانیاں ہوں گی آپ کے پاس, لیکن ایک کہانی میں سننا چاہتا ہوں آپ سے جس کے اوپر مجھے پرسنلی ابھی وہ ہے کہ 12 مئی کیوں نہیں روک سکے. انفارچونیٹ, بڑا انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہے. اگر آپ 2002 سے اور 2007 تک کا پورا پیریڈ دیکھیں تو شاید ایک ہی تاریخ آپ کو یاد ہو, 12 مئی.
اس کے علاوہ اس پیریڈ میں ڈیولپمنٹس بھی ہو رہی تھیں, اچھے کام بھی ہو رہے تھے, کراچی تھرائیو بھی کر رہا تھا, وائبریٹ کر رہا تھا, انڈسٹری اوپر جا رہی تھی, جبکہ ہم ٹیررزم بھی فیس کر رہے تھے. ٹیررزم بہت پیک پہ تھا, لیکن وہ ایک واقعہ پولیٹیکل نیچر کا, ظاہر ہے کہ ایک بلیک ڈے تھا. آپ سمجھتے ہیں کہ اس واقعے کی وجہ سے ایم کیو ایم دوبارہ 1988 میں چلی گئی تھی؟ دیکھیے گئی تھی نہیں گئی تھی, لیکن ایشو کیا تھا کہ وہ واقعہ جو تھا وہ میں اس لیے اس کو کہتا ہوں کہ وہ ایک بلیک ڈے تھا, اور اس میں انفارچونیٹ واقعہ تھا. روکا کیوں نہیں جا سکا؟ میرا خیال ہے کہ اس میں بہت ٹینس سچویشن ہو گئی تھی, اور ٹینس سچویشن یہ ہو گئی تھی, ہم نے پوری کوشش کی کہ وہ واقعہ رکے. اس میں میں نے کوشش یہ کی, میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پروگرام کیا تھا. پروگرام یہ تھا کہ چودھری افتخار صاحب نے, جو اس وقت ڈیپوز تھے, انہوں نے تشریف لانا تھا کراچی, اور ان کو بلایا ہوا تھا ہائی کورٹ بار میں ایک پروگرام میں. تو ان کی کراچی آمد کے دن ہی ایم کیو ایم نے بھی اور مختلف دوسری پارٹیوں نے ریلی اناؤنس کر دی. اب بظاہر تو ریلیز تھیں, لیکن اس کے پیچھے ظاہر ہے کہ ان ریلیز کا ہونا, اس دن سڑک پہ اس وقت پولیٹیکل ٹینس سچویشن, اپوزٹ نیریٹیوز, تو لائکلیہڈ یہی تھی کہ مسئلہ ہو سکتا تھا. لیکن پھر بھی ہم چلتے رہے, اور اس چیز کو انتظامات کی حد تک ہم دیکھتے رہے کہ اس کو کس طرح سیکیور بنایا جا سکتا ہے, تو کس ریلی کو کون سا روٹ دیں, کس کو, تاکہ یہ کہ ان میں کلیش نہ ہو. اور وہ ساری چیزیں بھی ہو چکی تھیں, اور محترم افتخار چودھری صاحب کو ایئرپورٹ سے لے کے ان کے وینیو تک لے جانے کا روٹ بالکل آئسولیٹ کیا ہوا تھا. تو ساری چیزیں یہ ہو چکی, لیکن پھر بھی ہمیں یہ ڈاؤٹ تھا کہ چلیں یہ تو ہم نے کر لیا, لیکن کوئی اور ایلیمنٹ نہ آ جائے اور جو کہ معاملے کو خراب نہ کر دے, کیونکہ بہرحال ٹینس سچویشن تھی. تو اس میں پھر میں نے بات کی پہلے پولیٹیکل پارٹیز, بشمول ایم کیو, اور میں نے کہا آپ اپنی ریلی کینسل کر دیں. آپ تو کرتے ہی رہتے ہیں پروگرام, 2 دن بعد کر لیجیے گا, 4 دن بعد کر لیجیے گا. اور ایک بیانیہ بن گیا تھا کہ سب اپنی اپنی سیاسی طاقت دکھائیں گے. تو میں نے کہا آپ کی سیاسی طاقت ہے تو سب کو دکھا لینے دیں, بعد میں آپ دکھا لیجیے گا, تو تاکہ آپ تو آؤٹ ہوں اس میں سے. لیکن بہرحال وہ نہیں بنی بات. اچھا, اب یہ ہوا کہ پھر ہم نے یہ کوشش کی کہ ہم نے جو ہوسٹ تھے کراچی بار, ہائی کورٹ بار, ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ یہ پروگرام پوسٹپون کر دیں, اور جب پروگرام ہی نہیں ہوگا تو چیف جسٹس صاحب تشریف نہیں لائیں گے. جب وہ نہیں لائیں گے تشریف, تو یہ ریلیوں کی بھی, کیونکہ کچھ ریلیز نکلنے دی استقبال کرنے جائیں, تو پھر استقبال ہی نہیں ہوگا تو یہ معاملہ فی الحال ٹھنڈا ہو جائے گا, اور کچھ ٹائم ہمیں مل جائے گا تاکہ ہم اس کو پولیٹیکلی اس کو کول ڈاؤن کر کے ٹھنڈا کر لیں. وہ بھی نہیں ہو سکا. تو فائنلی مرحوم چیف جسٹس ہائی کورٹ سوی الدین صدیقی صاحب اور میں نے ہم ملے. ہم ان 2 دنوں میں آخری ملٹیپل ٹائمز ہماری ملاقاتیں ہوئی, اور پھر فائنلی ہم نے یہ طے کیا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ دفعہ 144 لگاتے ہیں اور اس کو انفورس کرتے ہیں اور ساری ریلیز بند کر دیں. تو اس میں پھر ہمارا مشورہ ہوا, چیف جسٹس صاحب سبی الدین صدیقی صاحب نے اور میں نے بیٹھ کے مشورہ کیا کہ ہم کوئی قانونی ایسا کام کریں جو کہ ہم سب کو پابند کر سکے کہ کل نہ ہو. تو اس میں پہلا ڈسکشن یہ آیا کہ 144 لگا دی جائے اور انفورس کر دی جائے, اور تمام ریلیز کو
بند کر دیا گیا۔ آپ تو بڑی الگ پکچر بتا رہے ہیں، لیکن ابھی حالیہ جو الزامات ہیں ان الزامات میں جو ایم کیو ایم لندن کی طرف سے بھی، ایم کیو ایم پاکستان کی طرف سے بھی، کہ 12 مئی کی تو پلاننگ ہی جو ہے گورنر ہاؤس میں ہوئی تھی۔ اس بات کو بھی میں آپ کو بتا دوں گا، لیکن میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ جھوٹ اتنا بولا گیا ہے کہ سچ لگنے خوف یہی ہے اوکے میرے آنے کا یا میری بات کرنے کا جو خوف ہے وہ یہ ہے کہ مس لیڈنگ اور غلط اتنی پرسیپشنز کریٹ کیے ہوئے ہیں جس کو کہ بہت ساری باتیں، اس کے علاوہ بہت ساری باتیں ہیں، تو میں اگر وہاں پہنچ کے اور میں اوپنلی بات کر لوں گا، اگر بہت ساری سینسیٹیو باتیں بھی جو مجھے پتہ ہے، کیونکہ مجھے تو بہت کچھ پتہ ہے نا، تو ایک خوف یہ بھی ہے، جو خوف کی آپ نے بات کی وہ یہ بھی ہے کہ آئی نو ٹو مچ، تو یہ بھی ایک خوف ہے۔ تو شاید یہی وجہ ہو کہ بھئی اس کو کسی طرح باہر رکھو، سیاست میں واپس بھی نہ آنے دو۔ تو 12 مئی جو تھا اس میں ہم نے یہ سوچا، مگر پھر یہ اندازہ ہوا کہ سیکشن 144 ورک نہیں کر پائی، تو پھر مرحوم صفی الدین صدیقی صاحب اور ہمارا مشورہ یہ ہوا کہ ہم ایک آرڈیننس نکال دیں، اور وہ آرڈیننس جو ہے وہ پابند کرے گا سب کو کہ وہ کوئی ریلی نہیں اس دن نہیں ہوگی۔ اور ٹو بی فیئر وتھ مرحوم صفی صاحب، انہوں نے کہا دیکھیں یہ انلیگل آرڈیننس ہوگا، اور یہ میں فائنلی اسٹرائک ڈاؤن کروں گا، لیکن میں اس کو 3 دن بعد کر دوں گا اسٹرائک ڈاؤن۔ آپ کو 3 دن مل جائیں گے، اور اس 3 دنوں میں وہ بھی چاہتے تھے کہ یہ خون خرابہ رکے، تو ہم نے پھر اس وقت کے اٹارنی جنرل اور لاء سیکرٹری کو بلایا، فٹافٹ آرڈیننس بنایا، اور وہ آرڈیننس پھر چیف منسٹر ہاؤس گیا، اور چیف منسٹر ہاؤس میں پھر چیف منسٹر صاحب نے شاید اسلام آباد بتا دیا، تو اور نیچرلی بتانا تھا انہوں نے، تو پھر مجھے اسلام آباد سے فون آ گیا اور مجھے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ، آرڈیننس کیوں نکال رہے ہیں؟ تو میں کہا بھائی یہاں یہ صورتحال ہو گئی ہے اور ہم نے یہ سوچا ہے کہ آرڈیننس نکلنا چاہیے۔ تو اتنی ابھی وہی میں نے بات ختم کی تھی کہ مجھے لندن سے فون آ گیا کہ یہ پھر سازش ہو رہی ہے۔ میں نے کہا نہیں، کوئی سازش نہیں ہو رہی، ہم روکنے کے لیے اس سچویشن کو ہم یہ آرڈیننس نکالنے کی بات کر رہے ہیں۔ اس میں ناراضگی بھی ہوئی میرے سے، اس وقت جو کولیگس تھے لندن میں، انہوں نے بڑی ناراضگی سے بات کی کہ یہ آپ پتہ نہیں کس کی سازش میں آ رہے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، کسی کی سازش میں نہیں آ رہا ہوں، یہ ہم بیٹھ کے سوچ رہے ہیں، اور میں یہ صحیح سمجھتا ہوں کہ کل یہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہونا چاہیے، اور اس کا ہم حل نکال لیں، اور حل 1 ونڈو آپریشن ہے، اس آرڈیننس سے سب رک جائیں گے بشمول چیف جسٹس صاحب، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال وہ نہیں سمجھ پائے، شارٹ ٹائم تھا، اور پھر وہ اسلام آباد سے بھی فون آیا مجھے۔ اب اسلام آباد کے انڈرسٹینڈنگ پہ بھی مجھے بڑا تعجب ہوا، انہوں نے جو بھی بات کر رہے تھے، انہوں نے کہا جب آپ یہ آرڈیننس نکالیں گے تو کل ہمارا یہاں پریزیڈنٹ کا اسلام آباد میں پروگرام ہے۔ تو میں نے کہا بھائی یہ سندھ کا آرڈیننس ہے، اس کا اطلاق اسلام آباد میں نہیں ہوتا۔ تو اس طرح کی باتیں تھیں، لیکن بہرحال وہ آرڈیننس نہیں نکل پایا، کیونکہ اس آرڈیننس سے چیف منسٹر سے میرے پاس آنا تھا، اور پھر میں نے ایشو کرنا تھا، اور 12 مئی ہو گیا۔ اور پھر 12 مئی کے بعد بھی جن سیاسی جماعتوں نے، جن کا یہ دعویٰ تھا کہ ان کے لوگ جو ہیں، اور بلکہ حقیقت بھی تھی کہ ان کے لوگ جو ہیں وہ مارے گئے، انہوں نے کراچی میں ایک اسٹرائک کال اور سارے لوگ جمع ہونے لگے تھے، اس وقت آپ کا کیا کردار رہا تھا؟ جی ہاں، وہ بڑا دیکھیں، وہ 12 مئی لوگ بھول جاتے اگر وہ ہو جاتا، کیونکہ 12 مئی کے دن تو پھر ایک اسپونٹینیس ریئیکشنز ہوئے، ایکشنز اور ریئیکشنز، لیکن وہ جو اسٹرائک کال ہونے جا رہی تھی 25، 26، 27 مئی کو، وہ کراچی کے لیے، شاید کراچی کیا پورا پاکستان کبھی اس کو بھول ہی نہیں سکتا تھا، اور 12 مئی آپ بھول جاتے۔ وہ میں نے انسینس کیا کہ یہ کیونکہ رپورٹس آ رہی تھیں ہمارے پاس، تو وہ میں نے انسینس کیا، میں نے کہا یہ تو بڑی سیریس چیز ہے۔ تو مجھے پتہ چلا کہ
ANP نے اسٹرائک کال دی تھی. تو مجھے پتہ چلا کہ آج تشریف لا رہے ہیں اس وقت مرحوم قاضی حسین احمد صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب، اور ان کی جو آئٹنری ملی اس میں یہ کہ ایئرپورٹ سے لینڈ کرتے ہی وہ مردان ہاؤس جائیں گے، اور یہ غالباً 19 مئی ہوگی یا 18 19 20 مئی ہوگی. تو میں نے وہ رپورٹ جیسی ہی دیکھی، انفارمیشن جیسی دیکھی، تو میں نے 5 منٹ اپنے اکیلے میں نے سوچا کہ اب اس کو میں اوائڈ کیسے کروں. اب یہ نہیں ہونے دینی 25 26 27، ورنہ بہت خطرناک سچویشن ہونی ہے کراچی میں. تو میں نے پھر فون کیا محترم اسفندیار ولی صاحب کو. اس سے پہلے میں نے شکیل درانی صاحب ہمارے چیف سیکرٹری ہوتے تھے، ان کو فون کیا اور میں نے کہا فوراً آ جائیں. وہ تشریف لے آئے، اور پھر میں نے اس دوران فون کیا اسفندیار ولی صاحب، اور میں نے کہا کہ خان صاحب میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا نہیں ڈاکٹر صاحب ابھی مت آئیں، یہاں بہت ٹیمپریچرز ہائی ہیں اور آپ ہمارے گھر آ رہے ہیں، ہمیں بڑی عزت ہے آپ کی، لیکن آپ اگر آئیں گے اور یہاں کسی نے بدتمیزی کر دی تو یہ ہماری روایات کے خلاف. میں نے کہا خان صاحب روایات سنبھالنا آپ کا کام ہے، میں تو ایکچولی نکل چکا تھا آپ کے آنے کے لیے اور میں نے تو آنا ہے. وہ مجھے روکتے رہ گئے. میں نے کہا نہیں سر میں آ رہا ہوں، اور میں نے چیف سیکرٹری صاحب کو لیا، گاڑیاں لگی ہوئی تھیں اور میں پہنچ گیا ان کے. واقعی وہاں بہت ٹینس تھی سچویشن، لیکن میں بیٹھا وہاں 40 منٹ ان کی باتیں سنی، گلے سنے، شکوے سنے، ساری باتیں ہوئی. اس کے بعد پھر میں نے اپنی بات کی، پھر تھوڑا سا ریلیکس ہوا ماحول. پھر میں نے خان صاحب سے ریکویسٹ کی کہ اسفندیار ولی خان صاحب سے کہ سر آپ سے تھوڑی 2 منٹ کے لیے بات کرنی ہے. پھر ہم گئے ان کے الگ کمرے میں. میں نے کہا بس آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ یہ 25 26 27 کی جو اسٹرائک ہے کینسل کر دیں، کیونکہ یہ تو ہو نہیں سکتا، ہم نے تو اناؤنس کر دی ہے. اور ابھی مولانا صاحب بھی آ رہے ہیں اور قاضی احمد صاحب بھی آ رہے ہیں، وہ ہمارے ساتھ یکجہتی کا اعلان کریں گے، اور بھی پارٹیاں آ رہی ہیں. تو میں کہا سر اسی لیے تو میں جلدی کر کے آیا ہوں، آپ اناؤنس کر دیں ان کو، بالکل آپ مہمان نوازی کریں، سب کریں، لیکن فار گاڈ سیک اس کو آپ کینسل کر دیں. تو وہاں شاہی سید صاحب بھی تشریف رکھتے، تو انہوں نے بھی کہا کہ ڈاکٹر کیسے ہو سکتا ہے، ہم اناؤنس کر چکے، اتنا اس کا شور ہو چکا ہے، ہم کیسے کریں اس کو. میں کہا آپ کر سکتے ہیں اور آپ کر دیں اس کو. تو اسفندیار ولی صاحب نے کہا کہ نہیں ڈاکٹر صاحب آپ گھر آئیں، اور میں آپ کو روکتا رہ گیا، لیکن آپ گھر آئیں، اور آپ نے اس بات کی فکر نہیں کی کہ آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی ہو جائے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے ہم اس کو کینسل کر دیں. اور اسی وقت اٹھے، باہر میڈیا کھڑا تھا، میرے ساتھ کھڑے ہو کے انہوں نے 25 26 27 کی اسٹرائک کینسل کر دی. انٹرویو کا ماحول بہت ٹینس ہو چکا ہے. یہ بتائیے کہ کیا گٹار وٹار بجاتے ہیں یا صرف سیاسی سر بکھیر رہے ہیں؟ میں کم بجاتا ہوں، مطلب چھوڑا تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس ٹینشن کی بجائے میں سمجھتا ہوں کہ کہیں اور ٹینشن بہت ہے. تو ان کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں چپ ہوں کہ اندر سے بہت خالی ہوں، اور یہ لوگ پراسرار سمجھتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر ارشد العباد آپ کا. آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. دیکھتے رہیے FIR.